اس لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن پاک حفظ کرائیں، ناظرہ پڑھائیں، اپنے گھروں میں قرآن پاک کا ماحول بنائیں۔ ہمارے گھروں میں پہلے قرآن پاک کا ماحول ہوتا تھا، صبح سویرے عورتیں بچے قرآن لیے بیٹھے ہوتے تھے اور جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوتے تھے، دھیمی دھیمی آواز، دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں تو وہ باہر بھی آتی تھی۔ لیکن اب گھروں سے قرآن کا ماحول ہی ختم ہو گیا۔ اس کم بخت موبائل نے ہمارا اتنا ٹائم لے لیا ہے کہ رات کو لوگ دیر تک پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں اور پھر رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح کو اٹھا ہی نہیں جاتا اور پھر منہ دھو کے دفتر بھاگ جاتے ہیں، اپنے کاروبار پہ چلے جاتے ہیں، مزدوری میں چلے جاتے ہیں۔ صبح سویرے قرآن کا ماحول جو ہوا کرتا تھا وہ ماحول نہیں رہا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے اکابر کا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ، اس کے وہ بہت بڑے شیخ ہیں، حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنی جوانی میں ابتدائی دور میں ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ اتنا ان کا رعب اور دبدبا تھا کہ عورتیں کہا کرتی تھیں جلدی سو جاؤ کہیں فضیل نہ آ جائے، بچوں سے کہتی تھیں جلدی سو جاؤ کہیں فضیل، بچوں کو ڈراتی تھیں فضیل کا نام لے کر۔ اتنا اس کا خوف اور رعب اور دبدبا تھا لوگوں پر۔ ایک دفعہ یوں ہی گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، دیواریں چھوٹی چھوٹی، گھر میں ایک بچی قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پاک کی آیت کان میں پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کو اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ کیا ایمان والے اب بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے؟ یہ آیت کان میں پڑھتے ہی وہیں بیٹھ گئے، زار و قطار روئے، توبہ طائب ہوئے اور ولیوں کے سردار ہو گئے۔ تو ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔